مائنس عمران خان کی پیشکش لانے والے کون تھے؟ پیشکش لانے والوں کے مقاصد کیا تھے؟ پیشکش لانے والوں کو کس نے بھیجا؟ وہ جو بھی تھے لیکن فوجی نہیں تھے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر نے اہم انکشافات کر ڈالے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ مائنس عمران خان کی پیشکش لانے والے کون تھے یہ نہیں بتا سکتا، لیکن جو لوگ پیشکش لائے وہ فوجی نہیں تھے۔ نہیں معلوم پیشکش انہوں نے خود کی تھی یا کسی نے ان کو بھیجا تھا۔ فون کال آیا، میں ایکچولی بنی گالا سے گیا تھا اور میرے پاس فون کال آیا، اب یہ میں نہیں بتاؤں گا کس کا فون کال آیا، ابھی بنی گالا سے کال آئی اور انہوں نے کہا جی ارجنٹلی واپس آ جائیں۔ اسد عمر نے کہا کہ پی ٹی آئی سے عمران خان نکال دیں تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ عالمی طاقتوں کو احساس ہے کہ عمران خان ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ واپس بنی گالا چلا گیا، وہاں پہ دو صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے گارڈن کے اندر، انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ ذرا پہلے ادھر آگے ہماری بات سنو۔ تو انہوں نے یہ ایک بریلینٹ آئیڈیا دیا کہ یہ آئیڈیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ اور 3 نام پیش کر دیے جائیں، اور وہ 3 ناموں میں سے ایک نام ہم آپ کا بھی دیں گے۔ میں کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، عمران خان کے بغیر تحریک انصاف ہے کیا؟ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی فوج کے خلاف ہے، مگر ایسا نہیں۔ پی ٹی آئی فوج کا احترام اور اس سے محبت کرتی ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ فوج کو بھی غلط معلومات پہنچائی جاتی رہی ہیں۔ 3 مرتبہ یہ خبر پھیلائی گئی کہ عمران خان آرمی چیف کو ہٹانے لگے ہیں، لیکن عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف کو ہٹانے لگا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی فوج کے چیف نے انٹروینشن کی ہے یا براہ راست یا انڈائریکٹلی، وہ تمام وہ آرمی چیف ہیں جو اسی پرائم منسٹر نے لگائے تھے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا فوجی قیادت سے ملاقاتوں میں ملکی مفادات کے لیے مشاورت ہوتی تھی۔ عمران خان جب بھی فوجی قیادت سے ملتے تھے غلط خبریں پھیلائی جاتی تھیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔